السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ بفضلہ ومنہ وکرمہ۔ آج سے ہم رمضان کے بابرکت لمحات سے استفادہ کرنے کے لیے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے ایک بنیادی بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن کسی گرامر کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی قرآن کو سمجھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم گرامر کو سمجھیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر ایمان کی بنیاد پر سنا جائے تو یہ خود بخود دلوں میں اترتا ہے اور دلوں تک پہنچتا ہے۔ لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے عربی گرامر ہماری مدد کرتی ہے۔ تو ہم اس مدد کے حوالے سے آج جس بابرکت سفر کا آغاز کریں گے، اس سفر کو انشاءاللہ العزیز ہم کوشش تو یہ کریں گے کہ 20 سے 22 دنوں میں اس کو مکمل کر لیں۔ یہ بنیادی طور پر ہمارا سفر 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلا حصہ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے الفاظ کو پہچان سکیں۔ پہلا حصہ قرآن مجید کے الفاظ کو پہچاننا۔ جب تک ہم قرآن مجید کے الفاظ کو صحیح طور پر پہچانیں گے نہیں، اس وقت تک ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ تو ہمارا پہلا مرحلہ جو ہوگا وہ قرآن مجید کے الفاظ کی پہچان پر مبنی ہوگا۔ قرآن مجید کے الفاظ کے پہچاننے سے کیا مراد ہے، اس کی حوالے سے تو ہم آج انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن یہاں میں سر دست صرف اتنا بتا دوں کہ گرامیٹیکلی یا بائی ڈیزائن جو ورڈ قرآن کا ہم پڑھ رہے ہیں وہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے، کس نوعیت سے تعلق رکھتا ہے، تاکہ ہم اس کا ترجمہ کر سکیں۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ ہمارا یہ ہوگا کہ قرآن مجید کے الفاظ پڑھتے ہوئے ہم ہر لفظ کے شروع سے لے کر آخر تک کچھ اعراب پڑھتے ہیں، جسے ہم زیر، زبر، پیش اور عربی گرامر میں ہم ضمہ، فتحہ، کسرہ، تنوین کے نام سے جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز دوسرے مرحلے میں ہم یہ بات کریں گے کہ کسی لفظ کے آخر میں اگر فتحہ ہے یعنی زبر ہے تو اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے، اور ممکنہ طور پر ہم اس کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں، یا پھر اگر اس کے آخر میں زیر ہے تو اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے، اس کا ممکنہ ترجمہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اور کچھ الفاظ ایسے جو کہ پرماننٹ ایک ہی حرکت یعنی ایک ہی اعراب کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس کا مطلب بھی ہم انشاءاللہ العزیز جانیں گے۔ تو آئیے ہم اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں جس اللہ نے ہماری یہ دعائیں سنی کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے، ہفتوں سے، بلکہ میرے کچھ ساتھی تو کئی مہینوں سے دعا کر رہے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان کی برکات سے ایک مرتبہ پھر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم اس کی برکات سے مستفید ہو سکیں۔ تو جس اللہ نے ہماری یہ دعائیں قبول کی، وہ اللہ ہماری اس دعا کو بھی قبول کرے گا۔ اللہم احلہ علینا بالامن والامان، اللہ اس چاند کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا دے، عافیت والا بنا دے، شیطان سے شر اور اپنی عافیت والا، اپنی عافیت دینے والا بنا دے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں۔ ہم اگر اللہ کی پناہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اللہ کی باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک ہم اللہ کی باتوں کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک اللہ کی پناہ ہم پراپر وے میں نہیں لے سکیں گے۔ تو آئیے آج سے ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز کے آسان الفاظ میں بات کریں
تاکہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ عربی گرامر بہت پیچیدہ ہے، بہت مشکل ہے، فنی پہلوؤں پر مشتمل ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم آج کا جب سبق پڑھیں گے تو آپ لوگ خود اس بات کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ انشاءاللہ کتنا آسان ہوگا یہ کام۔ اچھا، دوسری بات یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے پڑھنے کا طریقے، دو باتیں مجھے چاہیے آپ سے۔ پہلی بات تو یہ چاہیے کہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس اپنا ایک پرسنل قرآن ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ کی دیگر ذاتی چیزیں ہوتی ہیں نا، مائی موبائل، اپنے ذاتی گاڑی، اپنا گھر، اور بہت ساری چیزیں پرسنل ہوتی ہیں جس میں آپ کسی کی شیئرنگ پسند نہیں کرتے، اسی طرح آپ کے پاس ایک پرسنل قرآن بھی ہونا چاہیے، اور ایک یا دو ڈفرینٹ کلرز کے ہائی لائٹر لے لیجئے تاکہ ہم ساتھ کے ساتھ پریکٹس بھی کرتے جائیں۔ تو جو کچھ ہم پڑھیں گے اس کی آپ لوگ پریکٹس کرتے جائیے گا، اور میں انشاءاللہ العزیز کوشش اس بات کی کروں گا کہ آپ لوگ اسی گروپ کو میں اوپن کر دوں گا اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اس میں کوئی آیت یا کوئی حدیث، کوئی اشتہار، کوئی جلسہ، کوئی پروگرام، کوئی اقوال زرعی، کوئی سنہری بات کچھ نہیں شیئر کی جائے گی۔ آپ لوگ جو اپنا کام کریں گے، اگر آپ لوگ مجھے چیک کروانا چاہیں گے تو اسی گروپ میں اس کو شیئر کر دیجیے گا، تو میں انشاءاللہ العزیز پھر اس کو دیکھ کر اس کی تصحیح کر دوں گا۔ تو آئیے آج ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک 114 صورتوں میں آپ جتنے بھی الفاظ پڑھتے ہیں، وہ الفاظ بنیادی طور پر ہم اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، کلمہ۔ ٹھیک ہے، کلمہ یعنی جس میں انگلش کو آپ کہتے ہیں ورڈ، اس کو ہم کہتے ہیں قرآنک ورڈز، یعنی قرآن مجید کے الفاظ۔ عربی میں اس کو ایک اور لفظ سے یاد کرتے ہیں، ہم اس عربی کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو یہ قرآن مجید کے جتنے بھی کلمات ہیں، یہ آپ لوگ پلیز اس میں جو ہے نا اسکرین کی شیئرنگ جو ہے نا یہ نہیں کریں گے، آپ اس کی تھوڑی سی، اس کو اب جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلنے دیجیے اس کو۔ کلمہ، کوئی بھی لفظ آپ قرآن مجید کا پڑھیں۔ الحمد، یہ ایک لفظ ہے۔ للہ، بنیادی طور پر یہ دو الفاظ ہیں، ہم اس پر انشاءاللہ سمجھیں گے۔ رب العالمین، رب ایک الگ لفظ ہے، عالمین ایک الگ لفظ ہے۔ تو قرآن مجید کے جتنے بھی الفاظ آپ پڑھیں گے، بنیادی طور پر وہ تین کیٹیگریز میں سے، آئی تھنک شاید آپ لوگ اسکرین کو اپنی ٹچ کر رہے ہیں، آپ لوگ اپنی اسکرین کو ٹچ کریں گے تو میری اسکرین اس سے ڈسٹرب ہوگی، اور یہ چیزیں پھر مجھے ایک سیکنڈ میں دوبارہ اس کو کر لیتا ہوں۔ میں اس کی دوبارہ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنی اسکرین کو ہاتھ نہیں لگائیں گے پلیز، تاکہ آپ لوگ اس پر کچھ لکھ نہ سکیں۔ کلمہ، جس کو ہم نے ورڈ کہا، اس کی قرآن مجید کے الفاظ کی بنیادی طور پر تین اقسام ہوتی ہیں۔ کوئی بھی قرآن مجید کا لفظ یا تو وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا پھر حرف ہوگا۔ اسم کو ہم کہیں گے ناؤن، فعل کو ہم کہیں گے ورب، اور حرف کو ہم کہیں گے لیٹر۔ تو قرآن مجید کا کوئی سا بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا، آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ یا تو بائی ڈیزائن وہ ناؤن ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ اچھا، آئیے مختصر سی ہم اسم فعل حرف کی تعریفات بھی سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں مزید آسانی ہو جائے۔ دیکھیں، اسم جو ہوتا ہے وہ اس میں کوئی زمانی قید نہیں پائی جا رہی، اسم اوپن ہے، کامن ہے، کسی بھی جگہ کسی بھی اعتبار سے اس میں کوئی ایسی کیفیت نہیں پائی جا رہی کہ ہم اس کو باؤنڈ کریں یا اس کو ہم لمیٹائز کریں۔ جبکہ فعل میں زمانی اعتبار سے اور مکانی اعتبار سے لمیٹیشنز موجود ہیں، یعنی فعل جو ہوگا ایک ایسا لفظ جو کسی خاص وقت کے ساتھ، کسی خاص جگہ کے ساتھ ہوگا،
تو ترجمہ کرتے وقت جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ اسم ہے تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اب یہاں پر ہم کسی زمانی قید کے ساتھ نہیں رکھیں گے، یعنی اس لفظ کو کسی زمانے کے ساتھ، کسی خاص وقت کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے۔ لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ فعل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ہر صورت میں اس لفظ کو کسی نہ کسی خاص وقت اور خاص جگہ کے ساتھ اس کو ہم اٹیچ کریں گے۔ یہ بنیادی فرق جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ حرف اپنے طور پر، بنیادی طور پر اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، یہ اسم یا فعل کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ العزیز ہم آگے چل کر آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے۔ آئیے ہم سب سے پہلے پہچاننے کی بات کرتے ہیں، تو آج ہم بات کریں گے، ہمارا ٹاپک ہوگا اسم کو کیسے پہچانیں گے۔ دیکھیں، اسم کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اکثر آیات میں آپ کو اسم ملیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، اس میں چاروں الفاظ اسم ہیں۔ الرحمن الرحیم، اس میں دونوں اسم ہیں، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد اور نستعین فعل ہیں، باقی اس میں اسم ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے۔ ایک عام آدمی جس کو قرآن مجید کی گرامر نہیں آتی یا عربی گرامر نہیں آتی، وہ کیسے پہچانے کہ اس کو ہم اسم کہیں گے یا اس کو ہم کن علامات کی بنیاد پر اس کو پہچانیں گے؟ تو سب سے پہلی بات یاد رکھ لیجئے کہ جس لفظ کا آغاز الف لام سے ہو، جس لفظ کے شروع میں الف لام ہو، وہ اسم کہلائے گا۔ جیسا کہ آپ یہ ایک مثال دیکھ لیجئے، الحمد، یہ آپ لفظ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، الحمد۔ اسی طرح ایک لفظ ہے العالمین، ٹھیک ہے۔ تو الصراط المستقیم، الصراط کے شروع میں بھی الف لام ہے، المستقیم کے شروع میں بھی الف لام ہے۔ تو سورہ بقرہ میں آئیے، ذالک الکتاب، الکتاب کے شروع میں بھی الف لام ہے۔ قرآن مجید اگر آپ اپنے سامنے کھولیں گے نا، تو میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ سے مثالیں زیادہ دوں گا انشاءاللہ۔ تو پہلی پہچان ہمارے پاس کیا ہوگی کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام ہوگا اس کو ہم اسم کہیں گے۔ اسم کی دوسری پہچان کیا ہے؟ تنوین۔ الف لام شروع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تنوین کیا ہے؟ ہمیشہ آخر میں ہوگی۔ تنوین کیا چیز ہے؟ یہ دیکھیے گا، یہ ہے، اس طرح کے نشانات ہوں گے اس میں، یا بعض مقامات پر اس طرح کا نشان ہوگا۔ تو یہ جو ہمارے سامنے اچھا، میں اس کو دوبارہ چیک کر لیتا ہوں اس کو۔ اچھا، میں چیک کرتا ہوں اس کو۔ اب دیکھیں، اب دیکھیں، اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے، شو ہو رہی ہے کچھ۔ اچھا چلیں، آج کچھ کے پاس، آپ کے پاس اپنا کوئی ایشو ہوگا، پرابلم ہونا، ادروائز یہاں پر میرے پاس بہت ساری، جی کافی سارے ساتھیوں نے کہا۔ میں اس کو دوبارہ ٹرائی کر لوں گا کل انشاءاللہ اس کو چیک کر کے، تاکہ جن کے پاس نہیں ہو رہی وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو میں اس کی اسکرین ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، تو آپ کے لوگوں کے لیے پھر آج کی جو مسنگ ہو رہی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو دوسری علامت ہوگی تنوین۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ تنوین ہمیشہ کسی بھی لفظ کے آخر میں آئے گی۔ الف لام لفظ کے شروع میں آتا ہے، تنوین ہمیشہ آخر میں آئے گی، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ دوسری بات اہم ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی لفظ میں یا تو الف لام آئے گا یا تنوین ہوگی، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی ایک وقت میں۔ ایک وقت میں یا کسی لفظ کے شروع میں الف لام والی علامت استعمال ہوگی، یا پھر تنوین والی
علامت استعمال ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی لفظ میں الف لام بھی استعمال ہو رہا ہو اور تنوین بھی استعمال ہو رہی ہو. یہ اہم ترین بات آپ نوٹ کر لیجئے. کسی بھی لفظ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ الف لام اور تنوین ایک ساتھ استعمال ہوں. یہ ہو گئی دوسری بات. تیسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں بھی الف لام نہیں ملے گا ہمیں اور نہ ہی آخر میں تنوین ہوگی، اس کے باوجود وہ اسم ہوں گے. ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اس طرح پہچانیں گے کہ وہ لفظ کہیں نہ کہیں الف لام یا تنوین کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں تو اس کے وجہ سے ہم اس کو اسم کہیں گے. گرامیٹیکلی بعض مقامات پر اسم جو جس طرح استعمال ہو رہا ہے میں بھی کہ وہاں پر الف لام یا تنوین نہ آئے، لیکن وہ لفظ ہم پہلے کہیں الف لام یا تنوین کے ساتھ پڑھ چکے ہوں گے تو ہم اس کو اسم بنائیں گے. جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں آپ ذرا ریوائز کیجئے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اب دیکھیے الصراط کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، ہم نے پہچان لیا کہ یہ اسم ہے، لیکن اگلی آیت میں صراط الذین انعمت، اب یہاں صراط الذین، صراط کے ساتھ نہ تو الف لام ہے اور نہ ہی تنوین ہے، لیکن ہم چونکہ یہ پہچان چکے ہیں، ایک مرتبہ ہم نے اس کو پہچان لیا، لہٰذا اب ہمیں بار بار الف لام یا تنوین کی وجہ سے اس کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آئیے تیسری چیز ہم سمجھتے ہیں. تیسری چیز ہے حروف شروع میں پریپوزیشن یا حروف جار آنا. اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں پریپوزیشن. یہ کچھ ایسے ہیں جو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، بڑے مشہور. ویسے تو میں تمام پریپوزیشن کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کے سامنے صرف اور صرف چند مشہور پریپوزیشن آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، جس کو عربی میں حروف جار یا جارہ کہتے ہیں. یعنی جار سے مراد یہ اس کو جر دینا، کسرہ دینا یا زیر دینے والے حروف جو ہیں یہ کون کون سے ہیں؟ فی اس کا مطلب ہے میں، اعلیٰ اس کا مطلب ہے پر، الا کا مطلب کی طرف، ان کا مطلب بارے میں، لام کے لیے، یہ لام اس طرح آئے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ چند مشہور حروف جارہ ہیں. اسی طرح ایک لفظ من بھی آئے گا. یہ آپ لوگ اسکرین کے ساتھ جو مطلب ہے، جو ساتھی اسکرین کے ساتھ ہاتھ لگا رہے ہیں نا اسکرین پر، یہ اس وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے. آپ پلیز اسکرین کو ہاتھ مت لگائیے. میں انشاءاللہ کل سے اس کی سیٹنگ کر لوں گا تاکہ اسکرین جو ہے نا وہ صرف اونلی میری پاس رہے، آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوگی. آج میں نے زوم اپڈیٹ کرنے کے بعد فرسٹ ٹائم اسکرین استعمال کر رہا ہوں تو کچھ اس میں چینجنگ آئی ہے. تو ایک لفظ آتا ہے من سے. ٹھیک ہے، تو یہ 6 حروف جارہ ہیں. جب کسی لفظ کے شروع میں آئیں گے تو پہچان لیجیے گا کہ یہ اسم ہے. فی، علی، الا، عن، لام کسرہ کے ساتھ، لام زیر کے ساتھ، اور من. ویسے تو حروف جارہ 18-20 کے قریب ہیں، لیکن میں نے آپ کو صرف اور صرف چند مشہور بتائے ہیں جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ تیسری علامت ہمارے پاس کون سی ہو گئی؟ یہ حروف جارہ کی. اس کی مثال کیا ہے؟ دیکھیے، الحمد للہ. اب یہ لام کی مثال ہمارے پاس آ گئی ایک. اس کے شروع میں یہ بنیادی طور پر ایک یہ لفظ ہے اور ایک یہ اللہ لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مل کر بن گیا للہ. تو اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ لام کا ترجمہ کیا ہم نے کے لیے، تو ہم اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ للہ، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، آگے چل کر ہم یہ لام اور بھی کئی جگہ پر استعمال کریں گے تو ہر جگہ اس کا مفہوم کے لیے ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ ہم سیکھتے جائیں گے. تو یہ اس کی مثال ذہن میں رکھ لیجئے، للہ، اللہ کے لیے. الحمد للہ، تمام حمد اللہ کے لیے. رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ کچھ
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں کچھ حروف جارہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن ابھی ہم اس کو مطلب ٹچ نہیں کریں گے، آگے جا کر بات کریں گے۔ یہ ہو گئی ہمارے پاس تیسری علامت۔ تو کسی لفظ کے شروع میں ان 6 حروف میں سے کوئی آ جائے گا تو آپ اس کو پہچان جائیں گے کہ یہ اسم ہے۔ چوتھی اور آخری علامت فی الحال، کسی بھی لفظ کے آخر میں کسرہ آ جائے۔ کسرہ سے مراد یہ زیر، جس کو آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا نورانی قاعدہ میں، یا جو آپ کے پاس قرآنی قاعدہ ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں جب کسرہ آ جائے گی یعنی زیر ہوگی تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ اسم ہے۔ تو یہ 4 علامات ہیں ہمارے پاس اس اعتبار سے کہ ہم اس کو اسم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ ایک تو سیو کر لیجئے، اس اسکرین شاٹ کو میں انشاءاللہ شیئر بھی کر دوں گا۔ آئیے ذرا ہم سورۃ الفاتحہ کو کھولتے ہیں، سورہ بقرہ کی شروع کی آیات ہم دیکھ لیتے ہیں، اور ان 4 علامات کی بنیاد پر ہم الفاظ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ دیکھیے ہمارے سامنے سورۃ الفاتحہ ہے اس وقت۔ سب سے پہلے تو بسم اللہ۔ اچھا، بسم اللہ میں جو شروع میں با ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا، یہ بھی حرف جار ہے، استعمال ہوا اس کا لیکن کم ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی حرف جار ہے۔ تو شروع میں چونکہ اس کے با حرف جار آ گیا، اور دیکھیے اسم کے آخر میں کسرہ ہے، میم کے نیچے زیر ہے، تو اس کا مطلب یہ اسم ہے ہمارے پاس۔ اس میں 2 علامتیں پائی جا رہی ہیں۔ ابھی مطلب کا مجھے نہیں پتا، اور نہ میں مطلب فی الحال بات کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف الفاظ کی پہچان کروا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم پہچانیں گے۔ آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی کو پہچان لیتے ہیں تو پھر دھوکہ نہیں کھاتے اس سے۔ کسی کے شر سے بچنے کے لیے اسے پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کسی سے فائدہ لینے کے لیے اس کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو پہچانتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، اس کو پہچان لیتے ہیں، تو پھر ہم اس کے پاس رابطہ رکھتے ہیں، اس سے ملاقاتیں کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ لے سکیں۔ اور اگر ہم کسی شر سے، چونکہ ہر کوئی بچنا چاہتا ہے، تو ہم بھی کسی کو پہچاننے میں اگر غلطی کریں گے تو پھر ہم اس سے نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں، دھوکہ بھی کھا سکتے ہیں۔ تو پہچان ہر جگہ بہت ضروری ہے، انسانوں کی پہچان بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم فائدہ لے سکیں اور نقصان سے بچ سکیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان بہت ضروری ہے۔ اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ کی عبادت کر سکیں گے، اللہ کو راضی کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ آپ اللہ کے نبی کو پہچانیں گے تو آپ کی باتوں پر آپ عمل کر سکیں گے، دین کے بارے میں جانیں گے، پہچانیں گے تو دین پر عمل ہوگا نا۔ تو پہچان یعنی معرفت یعنی علم، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئیے گرامر کی طرف واپس آ جاتے ہیں، قرآن مجید کی گرامر کی طرف۔ تو بسمی یہ اسم ہے، اس میں 2 علامات پائی جا رہی ہیں۔ پہلی علامت کون سی ہے اس میں؟ کہ با حرف جار آ رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس میں کیا چیز ہے اس میں؟ کہ اس کے میم کے نیچے کسرہ ہے اس میں، اوکے۔ اللہ، دیکھیے اس میں بھی 2 علامات ہیں، شروع میں الف لام ہے اور اللہ کے آخر میں زیر ہے، یہ بھی اسم ہے۔ الرحمن، الف لام اس کے شروع میں ہے، نون کے نیچے بھی زیر ہے۔ الرحیم، الف لام اور میم کے نیچے زیر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چاروں الفاظ جو ہیں وہ اسم ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کا ترجمہ انشاءاللہ آخر میں پڑھتے ہیں، پہلے سورۃ الفاتحہ کو ہم پہچان لیں، اس کے الفاظ کو۔ الحمد، الف لام ہے شروع میں، اور دیکھیے اس میں ایک ہی علامت ہے الحمد، تو یہ اسم ہے۔ للہ، اس میں 2 علامتیں پائی جا رہی ہیں، ایک لام حرف جار ہے شروع میں، جیسا کہ میں نے ابھی قاعدہ بیان کرتے ہوئے بیان کیا تھا، اور ہے کے آخر میں کسرہ ہے یعنی زیر ہے، اس میں 2 علامتیں پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب میں آپ سے پوچھوں یا آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اسم ہے، تو آپ یہ بتائیں گے کہ اس کے شروع میں حرف جار ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی یہ اسم ہے۔ اس کے آخر میں کسرہ ہے یعنی زیر ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ کہ یہ اسم ہے۔ تو دلیل کے بغیر ہم نہیں چلتے، گرامر میں بھی ہمیں دلیل چاہیے، دین میں بھی ہمیں دلیل چاہیے۔ دین میں ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہمارے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوکے، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمد یہ بھی اسم ہے، للہ یہ بھی اسم ہے، ربی، اب دیکھیں رب کے شروع میں الف لام نہیں ہے، اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے، لیکن اس کے آخر میں نیچے اس کے زیر ہے، تو یہ بھی اسم بن گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی اسم ہے۔ رب العالمین، اس کے شروع میں الف لام ہے، یہ بھی اسم ہو گیا۔ تو امید ہے اس طرح ہم پہچان سکیں گے۔ الرحمن الرحیم، اس میں بھی دونوں علامتیں پائی جا رہی ہیں، الف لام ہے اور نون کے نیچے کسرہ ہے۔ الرحیم الف لام، میم کے نیچے کسرہ ہے۔ مالکی، اس کے آخر میں دیکھیے، اچھا یہ بات ذہن میں رہے، ہم نے کسرہ یا زیر کی جو بات کی ہے وہ اس لفظ، کسی بھی لفظ کے آخری حرف کے نیچے ہونا چاہیے، اس کو شروع میں، درمیان میں نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ جی لاسٹ ون، یہی بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، کہ کسی بھی لفظ کے آخری حرف کی جو حرکت ہے اس کو ہم اسم کہیں گے اس کی بنیاد پر، اگر وہ کسرہ ہے تو۔ دیکھیے مالی کی، تب دیکھیے کاف کے نیچے کسرہ ہے، ہم اس کو اسم کہیں گے۔ ہمیں لام کے نیچے جو کسرہ ہے اس کی طرف نہیں جائیں گے فی الحال، یہ اسم کی علامت نہیں ہے۔ اسم کی علامت کیا ہے؟ آخری حرف کے نیچے کسرہ ہونی چاہیے۔ یومی، اب دیکھیے میم کے نیچے کسرہ ہے۔ الدینی، اس کے الف لام اور نون کے نیچے کسرہ ہے۔ ایاکا، یہ اسم نہیں ہے، چھوڑ دیجئے۔ نعبدو، یہ بھی اسم نہیں ہے۔ وا ایاکا نستعین، اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ اہدی نا، اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ الصراط، اب دیکھیں الصراط میں الف لام لگا ہوا ہے، یہ اسم ہے۔ المستقیم، یہ بھی اسم ہے، چونکہ اس کے شروع میں الف لام آ گیا۔ صراط، اب یہ چونکہ لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور ہم پہچان چکے ہیں کہ یہ اسم ہے، لہٰذا اب ہمیں یہ لفظ پورے قرآن میں کہیں بھی آئے گا ہم اس کو پہچان لیں گے کہ یہ اسم ہے۔ الذین، یہ اسم نہیں ہے۔ انعمتا، چھوڑ دیجئے۔ علیہم، چھوڑ دیجئے۔ غیر کو، اچھا غیر کے دیکھیں آخر میں را کے نیچے کسرہ، یہ بھی اسم ہے۔ المغضوب، اس میں دو علامتیں، ایک الف لام اور با کے نیچے کسرہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسم ہو گیا۔ علیہم چھوڑ دیجئے، ولا کو چھوڑ دیجئے۔ الضالین، دیکھیں الضالین کے شروع میں الف لام آیا ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں کتنے لفظ پہچان لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے چاروں الفاظ پہچان لیے۔ اچھا جی، ہم نے الحمدللہ رب العالمین کو پہچان لیا، الرحمن الرحیم کو پہچان لیا، مالک یوم الدین کو پہچان دیا۔ اچھا آیت نمبر 5 کو ابھی ہم نے نہیں پہچانا، اہدنا کو نہیں پہچانا، صراط المستقیم پہچان لیا، صراط کو پہچان لیا، غیر کو پہچان لیا، المغضوب کو پہچان لیا، الضالین کو پہچان لیا۔ گویا کہ سورۃ الفاتحہ کے 70 سے 80% الفاظ ہم نے پہچان لیے ہیں۔ آئیے ذرا ہم مزید اس کو تھوڑا سا اور لیتے ہیں اور اس کی آگے مثال لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کو شروع دیکھتے ہیں جی۔ مالک بھی اسم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم کلیئر کر چکے ہیں۔ الف لام میم چھوڑ دیجیے، حروف مقطعات میں ذالک چھوڑ دیجیے۔ الکتاب، بھائی صراط اسم اس لیے ہے کہ الف لام اس سے پہلے یہ الصراط المستقیم، وہاں پر الف لام آ چکا ہے۔ اس میں کسی بھی لفظ میں جب کوئی ایک علامت پائی جائے گی تو وہ لفظ کہیں اس علامت کے بغیر بھی ہوگا، کسی علامت کے بغیر بھی ہوگا تو ہم اس کو اسم کہیں گے۔ تو آیت دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، تو الصراط کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ الصراط، اب یہ صراط قرآن میں کہیں بھی آئے گا تو یہ اسم ہی کنسیڈر ہوگا جی۔ با بھی حرف جار ہے۔ ذالک دیکھیے الکتاب، اس میں الف لام لگا ہوا ہے شروع میں، ٹھیک ہے۔ ہدن، اس میں دیکھیے آخر میں تنوین ہے، ہدن۔ للمتقین، دیکھیں شروع میں لام حرف جار آ گیا، ٹھیک ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، دیکھیں با حرف جار بھی ہے، الف لام بھی ہے اور با کے نیچے زیر بھی، اس میں 3 علامتیں پائی جا رہی ہیں بالغیب میں۔ با حرف جار آ گیا، با کے بعد الف لام آ گیا اور آخر حرف جو با ہے اس کے نیچے کسرہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو بالغیبی، یہ بھی اسم ہو گیا۔ تو اس طرح آپ لوگوں نے اب یہ کام جو کرنے والا ہے وہ آپ لوگوں کا وہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی شروع کی تقریباً 20 یا 22 یا جو بھی آیات ہیں میں وہ یہاں پر شیئر کر دوں گا۔ آپ لوگوں نے اپنے پرسنل قرآن پر
اور اس کو پینسل سے نشان لگا لیجئے، جن کو آپ اسم سمجھ رہے ہیں ابھی فی الحال پینسل سے نشان لگا کر وہ آپ لوگ یہاں پر شیئر کر سکتے ہیں۔ میں ایک نظر میں اس کو دیکھ لوں گا انشاءاللہ العزیز، اور یہ اپنے ایک ساتھی ایک معاون کو رکھا ہوا میں نے، تو وہ انشاءاللہ العزیز ان کی مزید جو ہے کریکشن کرتے جائیں گے، تو آج کے دن ہی ہماری یہ کریکشن کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آ جائیے آج کی آخری بات جو ہم نے سمجھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہم سمجھ لیں۔ ہم عمومی طور پر ترجمہ کرتے ہیں، اگر میں ابھی بھی پوچھوں گا تو اکثر جو لوگ اس کا ترجمہ کریں گے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ ترجمانی ہے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ بسم اللہ، یہ جو شروع کرتا ہوں کے جو الفاظ ہم کہتے ہیں، یہ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، یہ ترجمانی ہے، یہ مفہوم ہے، یہ معنی بیان کر سکتے ہیں ہم۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ، با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ود، تو اسم کا مطلب نام، تو بسمی ساتھ نام اللہ کے، لفظی ترجمہ کیا کیا؟ ساتھ نام اللہ کے، یا رواں دواں ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ آگے آ گیا الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو رحمان ہی رکھیے، رحیم کو رحیم رکھیں، تاکہ ہم اپنے معاشرے میں قرآن مجید کے الفاظ کو استعمال کر سکیں، اور قرآنک سوسائٹی جو ہے نا وہ ہم کریٹ کر سکیں۔ ہماری گفتگو میں انگلش کے الفاظ، ہندی کے الفاظ یا دیگر زبانوں کے الفاظ ہوتے ہیں تو وہ وہی بیک گراؤنڈ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم قرآن مجید کے الفاظ کو ایز اٹ از استعمال کریں گے تو وہ پھر ہماری گفتگو میں کتنی خیر اور برکت ہوگی، کتنی خوبصورت گفتگو ہو جائے گی، وہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس کی میں مزید وضاحت انشاءاللہ العزیز اپنی کل کی گفتگو میں بھی کروں گا کہ ہم قرآن کے بعض الفاظ اپنی گفتگو میں ایز اٹ از کیوں استعمال کریں جب ہمارے پاس اس کا ترجمہ موجود ہے اور ہم اردو میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ العزیز کل مزید بات کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 20 آیات اضافی جو آپ جتنا چاہیں کرنا وہ کر لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ مکمل اور سورۃ البقرہ کی 20 آیات آپ اپنے مد نظر رکھیے، اور پینسل سے آپ اپنے پرسنل قرآن، سادہ قرآن ہو جس میں ترجمہ بھی نہ ہو، تو اس کو لے کر اس پر نشان لگائیے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل ہم بات کریں گے اسم کے حوالے سے، مزید آگے چلیں گے بإذنہ تعالی، اور اسی طرح اس کی پریکٹس کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہمیں ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں توفیق مزید عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔